الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو ساتھیو، آج کا جو ویڈیو ہے یہ شام کے حالات کے بارے میں ہے۔ دوستو، شام کے اوپر علوی خاندان کی جو حکومت رہی ہے یہ تقریباً 54 سال رہی۔ اس دور کے اندر دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام نافذ نہیں تھے۔ قرآن مجید تو کہتا ہے نا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ سورۃ مائدہ ہے اور آیت نمبر 44 ہے، 44۔ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو وہ کافر ہیں، وہ کفر کرتے ہیں۔ تو 54 سال تک شام کے اندر اسلامی قوانین نہیں تھے۔ سود جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو بہت ہی ناپسند کرتے ہیں، بینکوں کے اندر وہ بھی رہا ہے سود۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اے لوگو اگر تم سود کے کھانے سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تم گویا کہ وہ اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ کر رہے ہو۔ تو یہ اعلان جنگ اللہ اس کے رسول کے ساتھ گویا کہ انسان کرتا ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، سورۃ روم آیت نمبر 41 ہے، 41 کے اندر فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی اور پانی کے اندر، خشکی اور دریاؤں کے اندر، پانی کے اندر فساد ہے۔ کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، انسانوں کے اعمال کی وجہ سے۔ آج دنیا کے اندر جو تباہی ہے اور انسان سے لڑ رہا ہے، جھگڑے ہیں، یہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ یہ اس وجہ سے انسانوں کے اعمال کی وجہ سے یہ سزا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، قرآن اور سنت کے چھوڑنے کی وجہ سے یہ حالات جو ہے نا وہ خراب ہیں۔ دنیا کے اندر سکون نہیں رہا، امن اور چین نہیں ہے، یہ بربادی اس وجہ سے ہے۔ تو یہ میرے بھائی بشار الاسد جو تھا، یہ علوی خاندان، اور ان کا جو والد صاحب تھے، یہ تقریباً 54 سال سے یہ حکومت کر رہے تھے شام کے اندر، لیکن شام کے اندر کوئی اللہ اس کے رسول کا قانون نافذ نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے قرآن مجید کے اندر آیت بھی ہے نا، یہ سورۃ النور اور آیت نمبر 2 میں ہے کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ۔ وہ لوگ جو زنا کرتے ہیں تو ان کو زنا کرنے والے اور جو جس کے ساتھ زنا کی جاتی ہے، مرد ہو یا عورت، قرآن مجید کہتا ہے ان کو 100 جو ہے نا وہ کوڑے لگائے جائیں۔ یہ سورۃ نور آیت نمبر 2 ہے۔ تو یہ ساری چیزیں نہ ایران کے اندر ہیں، نہ شام کے اندر، نہ پاکستان کے اندر، نہ اور اسلامی ممالک ہیں ان کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں باتیں بتائی ہیں، احکامات بتائے ہیں، ان سے انسان روگردانی کر رہا ہے۔ تو یہ شام کے اندر ڈکٹیٹرشپ تھی، آمریت تھی، جو 54 سال تک رہی۔ ان جھگڑوں کے اندر آپ یہ بھی دیکھیں کہ اصل جڑ جو ہے نا، کیونکہ وہ علوی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ ان کا جو ہے نا تعلق شیعہ خاندان سے تھے۔ وہ شیعہ کی ایک برانچ ہے، یہ انہی میں سے ان کا تعلق تھا۔ اس لیے شیعہ ہونے کی وجہ سے ایران بھی ان کو سپورٹ کرتا رہا، ٹھیک ہے، اور اپنی فوج بھی ان کے پاس بھیجی ہوئی تھی۔ تو یہ اصل یہ ہے کہ حالات خراب کیوں ہوتے ہیں؟
مختلف ممالک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر، یہ تو قرآن مجید کی آیت بھی ہے، فَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، سورۃ آل عمران ہے اور آیت نمبر 186 ہے کہ لوگوں تم لوگ مشرکین سے جو شرک کرتے ہیں اور جو اہل کتاب ہیں ان سے ضرور بے ضرور تکلیف والی باتیں سنو گے، وہ تمہیں تنگ کرتے رہیں گے، مشرکین اور شرک کرنے والے لوگ اور جو اہل کتاب ہیں ان سے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ حالات جو خراب ہیں وہ وجہ اس کی کیا ہے، وہ اس کی وجہ اصل یہ ہے کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات نافذ نہیں ہوتے، اور سارے مسلمانوں کے اندر جو دو گروپ ہیں شیعت اور سنیت، اس میں بھی جھگڑے اس لیے ہو رہے ہیں کہ اہل تشیع کے اندر ان کے اندر یہ دین کے اندر داخل ہیں کہ صحابہ کرام ہیں، ابو بکر اور عمر ہیں، ان کے خلاف وہ بات کرتے ہیں کہ ان کے اوپر تبرہ کرنا۔ آپ اہل تشیع کے اصولوں کو آپ دیکھیں میرے بھائیوں تو اس میں یہ چیز آپ کو ملے گی کہ جو تبرہ ہے، مثلاً 8 چیزیں 5 چیزیں ان کے اصول میں داخل ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل پر ایمان، یہ اصول میں 5 چیزیں ان کے اصول میں داخل ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی عدالت پر ایمان، اور رسالت پر ایمان، اور امامت پر ایمان، اور اس کے بعد پھر یہ ہے ان کے پاس امامت کے بعد قیامت پر ایمان۔ تو پھر ان کے فروع ہیں، ایک درخت کی جڑیں ہیں اور فروع میں کیا ملے گا، درخت سے فروٹ ملتا ہے، فروٹ اور شاخیں، یہ ساری کی ساری وہ جو ہے نا ان کی یہ ہے جو ہے نا وہ اصول ہیں، اور یہ ان کے ساتھ جو ہے نا یہ فروعات ہیں۔ تو فروع میں جو 10 چیزیں ہیں ان کے اندر، اہل تشیع کے اندر، جہاد، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، خمس، اور تبلیغ کرنا، برائی سے روکنا، اور تبرہ کرنا، تبرہ اور تولا، یہ 10 چیزیں جو ہے نا ان کے فروع کے اندر اہل تشیع میں داخل ہیں۔ سب سے بڑھ کر جو جھگڑے ہیں نا دنیا کے اندر وہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ اہل تشیع والے وہ صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، ابو بکر اور عمر ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور اس وجہ سے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ اور جب تک یہ ختم نہیں کریں گے، کوئی ختم کرنے والا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو تھے ابو بکر اور عمر، ان کے اوپر تبرہ کرنا جرم ہے۔ جب تک آپ ان چیزوں پر جرم نہیں کریں گے تو لڑائی جھگڑا چلتا رہے گا۔ ہر دنیا کے اندر جھگڑے کا بنیاد گالی دینا ہوتا ہے، لعنت بھیجنا، گالی گلوچ نکالنا، یہ دنیا کے اندر دستور ہے کہ کسی بھی شخص کو آپ جب گالی دیں گے، آپ اس کی غیبت کریں گے، تبرہ کریں گے، تو وہاں پر لڑائی اور جھگڑا ہونا ایک یقینی اور قطعی بات ہوتی ہے۔ تو اہل تشیع میں یہ چیز ہے کہ جو ہے نا وہ صحابہ کے اوپر لعنت ملامت کرنا یہ ان کے مذہب کے اندر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک تبرہ نہ کیا جائے تب تک وہ کہتے ہیں یہ دین اسلام مکمل ہی نہیں ہوتا۔ اصل بنیادی چیز جو ہے جھگڑا وہ شیعہ مذہب کی وجہ سے ہے کہ وہ جو اگر تبرہ نہیں کرتا، گالی گلوچ نہیں دے، لعنت ملامت نہ کرے، تو وہ کہتے ہیں یہ شخص مومن نہیں ہے۔ مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، تو وہ کہتے ہیں ان کے اوپر ان کی غیبت کرنا چاہیے، گلا کرنا چاہیے۔ اور دنیا میں واحد یہ چیز ہے جھگڑے کی۔ اصل یہ بات ہے کہ بھائی دنیا کے کسی کتاب نے یہ دعویٰ نہیں کیا، یہ قرآن مجید کی دعویٰ ہے کہ جس حد تک قرآن کی نافرمانی کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے تو دنیا میں بھی خواری ہوگی اور آخرت میں بھی خواری ہوگی۔ آپ دیکھیں نا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم لوگوں کو
ہلکا پھلکا عذاب دیتے رہیں گے بڑے عذاب کے آنے سے پہلے پہلے۔ کیوں؟ لعلہم یرجون، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آ جائیں، توبہ طائف کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف آ جائیں۔ نہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، تھوڑے تھوڑے عذاب ان کو ملیں گے، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب ملیں گے۔ جتنی آپ زیادہ اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے، دنیا کے اندر بھی ذلت اور رسوائی ملے گی اور آخرت کے اندر بھی ذلت اور رسوائی ملے گی۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اور جگہ پر بھی فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں اعلان کر دیں قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدرت رکھتا ہے اس چیز کے اوپر ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ اوپر سے عذاب بھیج دے، بارشیں وغیرہ ہوں، طوفان وغیرہ آ جائے، ہمارے اوپر سے عذاب آ جائے، او من تحت ارجلکم، یا نیچے سے زمین سے کوئی زلزلہ وغیرہ آ جائے، سیلاب وغیرہ آ جائیں یا زلزلہ آ جائے، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور تیسری صورت عذاب کی کون سی ہے؟ او یلبسکم شیئا ویذیق بعضکم بأس بعض، اور تمہیں گروہوں میں بانٹ دے، شیعہ بنا دے، گروہوں میں بانٹ دے، تمہیں شیعہ بنا دے، اور تم پھر ایک دوسرے کو مزہ چکھاؤ، ایک دوسرے سے تم پھر لڑو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سورۃ انعام آیت نمبر 65 کے اندر فرمایا کہ عذاب کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، اوپر سے آسمان سے کوئی عذاب نازل ہو جائے، نیچے سے زمین سے کوئی عذاب آ جائے، اور تیسرا یہ ہے کہ تمہیں مختلف فرقوں میں تقسیم کر دے اور تم ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دو۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر، اس ملک کے اوپر 3 طرح کے یہ عذاب بھیج دیتا ہے۔ یہ سورۃ انعام کی آیت نمبر 65 ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو پھر گمراہ کر دیتا ہے گروہوں میں، جو فرقوں میں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نہیں ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جو لوگ شیعہ ہو گئے اور فرقوں میں تقسیم ہو گئے، لست منہم فی شیء، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، فی شیء، کسی شے میں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر وہ گمراہ کر دیتا ہے اور ان کے اعمال پھر خراب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے غلطیاں کرواتا ہے، مس مینجمنٹ ہوتی ہے ان سے، غلط کام اللہ تعالیٰ ان سے کرواتا ہے۔ جیسے یہ حافظ الاسد صاحب 1970 میں حکومت کی اس نے شام کے اوپر، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے غلطیاں کراتا رہا۔ پھر اس کے بعد اس کا بیٹا آیا، اس نے باپ سے بھی زیادہ جرائم کیے اور لوگوں کو ان پر سختیاں کی، جبر کیے، جیل بھر دیے اور قتل عام کیا، حتیٰ کہ کیمیکل ویپن تک استعمال کیے، اور اس حد تک کہ جبری بھرتی کرتا تھا فوج کے اندر اور پولیس کے اندر۔ اور تنخواہ کتنی؟ $17-18 پر منتھ کے حساب سے۔ $17-18 کیا حیثیت رکھتے ہیں پر مہینے کے حساب سے؟ آپ اندازہ لگائیں کہ $1 یعنی کہ وہ 15-17، ایک ہفتہ بھی مشکل سے چلے گا، ایک ہفتہ چلنا بھی دشوار۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، اور اس نے 2011 میں بھی بغاوت اس کے خلاف ہوئی تھی، لیکن اس کو اس نے کچلا، روس سے مدد لی اور ایران سے مدد لی، اور وہ سنی جو تھے ان کو کچلا گیا، حتیٰ کہ کیمیکل ویپن تک استعمال کیے گئے ان کو۔ وہاں سے لوگ مجبور ہوئے، 1 کروڑ سے زیادہ تو لوگ ہجرت کر چکے ہیں، اور باقی لوگوں کو پکڑا جاتا تھا، جیلوں کے اندر ڈالا جاتا تھا۔ اب جو جیل میں لوگ نکلنے والے ہیں تقریباً یہ 2-3 دن کے اندر اندر، آپ دیکھیں کہ 1,36,000 سے زیادہ لوگ جیلوں سے نکل چکے ہیں۔ اتنی اس نے جو ہے نا جرائم کیے، اتنا بڑا ظلم کیا تھا۔ یہ کیوں؟ وہ عقیدہ خراب ہوتا ہے انسان کا جب، تو ان کے اعمال غلط ہو جاتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہی ہے، کیونکہ وہ علوی تھے
حافظ الاسد صاحب اور اس کا بیٹا بشر الاسد صاحب جو ابھی حکمران تھا، تو وہ شیعہ اثنا عشری سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کے اندر یہ ضروری ہے کہ صحابہ کے اوپر آپ تبرہ کریں، تبرہ ان کے اندر جو ہے نا وہ ضروری ہے، نہیں تو ان کا وہ ایمان مکمل وہ نہیں سمجھتے کہ ہمارا کوئی ایمان مکمل ہوا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے غلطیاں کرواتا ہے تو جب آپ کسی کے جذبات کے ساتھ کھیلیں گے تو وہ لوگ جو صحابہ کو مانتے ہیں، سنی ہیں، تو وہ پھر اٹھ کھڑے ہوئے اور اب انہوں نے بہت اچھا موقع دیکھا۔ یہ ہمارے فضل ہمدرد صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ تکفیری لوگ آ گئے ہیں شام کے اندر۔ بھائی تکفیری کیسے ہیں؟ جب ان کو مارا جا رہا تھا، ایران ان کی مدد کر رہا تھا، تو اس وقت آپ ان کو تکفیری نہیں کہتے۔ جو صحابہ کرام کو یہ جو ہے الحجاری صاحب کافر کہتا ہے، ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، سارے صحابہ کرام کو سوائے 5 کے، 4 اور باقی اس کے علاوہ 4 صحابہ کے، ان کو وہ بدعتی کہتے ہیں اور کافر کہتے ہیں۔ تو یہ ادھر آپ کو شیعوں میں آپ کو تکفیری نظر نہیں آئے، لیکن جو ہے وہ سنی، یہ جو ہے ابو محمد جولانی صاحب جو آئے ہیں، یہ ہیئت تحریر کے سربراہ، وہ جب آیا سنی آیا تو وہ فضل ہمدرد صاحب کہتے ہیں یہ تکفیری آئے ہیں۔ جب شیعہ تھے تو اس کی نظر میں وہ تکفیری نہیں تھے جو ان کو مار رہے تھے، لیکن جب وہ اٹھے بندے اپنے اندر جو ہے نا وہ جذبات کا اظہار کیا اور غلط کاموں کو سدھارنے کے لیے، اصلاح کرنے کے لیے جب وہ اٹھے ہیں اور جہاد کر رہے ہیں ان کے خلاف، تو وہ اب وہ جو ہے نا فضل ہمدرد کی نظر میں تکفیر ہو گئے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ایران تو سنیوں کا ہمدرد ہے۔ آپ اس کی تقریریں آج کل جو آ رہی ہیں شام کے بارے میں، فضل ہمدرد صاحب کی سنیں تو وہ کہے گا کہ ایران جو ہے نا وہ بھاگا نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن کیا کیا اس نے ایران نے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایران نے سنیوں کی مدد کی، فلسطینی سنی ہیں، لہذا اس نے ہر چیز سنیوں کی مدد کی خاطر شیعوں نے داؤ پر اپنے آپ کو لگایا ہے۔ حزب اللہ اور ایران نے ان کی وہ مدد کی ہے سنیوں کی کہ اپنا ہر چیز انہوں نے اپنے آپ کو بہت نقصان دیا، لیکن وہ سب کو سب سنیوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کی خاطر۔ او بھائی ہمدرد صاحب، فضل ہمدرد صاحب اتنا تو سوچیں نا، اس کا بھی آپ تو جواب دینا کہ وہ 54 سال سے جو سنی مار کھا رہے تھے اور کیمیکل جو ہے نا ان کے اوپر ہتھیار استعمال کیے گئے، کروڑوں کے حساب سے لوگ مائیگریٹ ہو کر مختلف ممالک میں، یورپ میں اور جو ہے نا ترکی میں چلے گئے لاکھوں کے حساب سے، تو وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ادھر کہ وہ سنیوں کے ساتھ جو ایران جو ہے نا وہ جب یہ لڑ رہے تھے بشار الاسد، تو وہاں پر بشار الاسد کی کیسے مدد کر رہا تھا؟ وہ جو بغاوت 2011 میں تھی اس کو جو کچلا گیا تھا، تو وہ کچلنے والے میں تو ایران بھی داخل تھا نا، اور حزب اللہ بھی، اور رشیا کو بھی بلایا گیا۔ ان تینوں نے مدد کی تھی۔ کس کی تھی؟ ایک ظالم حکمران کی مدد کی تھی۔ وہاں پر اگر وہ سنی مر رہے تھے تو اس وقت فضل ہمدرد صاحب بتاؤ ایران نے کیوں نہیں مدد کی؟ اگر ایران کی سنیوں کے ساتھ ہمدردی ہے تو مجھے بتاؤ آج کل پاکستان اس کا زیادہ ہمدرد ہے یا ہندوستان؟ ہندوؤں سے زیادہ اس کے تعلقات بہتر ہیں ایران کے، یا پاکستان کے ساتھ زیادہ جو ہے نا ہمارے ساتھ زیادہ اس کے تعلقات ہیں؟ بتائیں آپ۔ صاحب ظاہر ہے پاکستان کے مقابلے میں ہندوستان اس کو زیادہ عزیز ہے، ان کو زیادہ محبت ہے ایرانیوں کو۔ لہذا یہ آپ بات نہ کریں فضل ہمدرد صاحب کہ وہ جو ایران جو ہے نا وہ سنیوں کی ہمدردی کر رہا ہے، اس کے اندر اس کی اپنی لالچ ہے۔ انہوں نے ان کو ٹرینڈ کیا تھا، وہ فلسطینیوں کو، حماس کے لوگوں کو بھی ٹرینڈ کرنے والا بھی وہی تھا، آگے کرنے والا بھی خود تھا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، اور بڑے بڑے دعوے کیے ایران نے۔ کیوں پیچھے ہٹ گیا؟ بلکہ پیچھے تو اب وہ سنے تو بشار الاسد کی بھی مدد نہیں کی ایران نے۔ یہ ایران بھی تھا، کتنے یہ ہیئت تحریر والے کتنے ہیں؟ 2,500-3 ہزار کے قریب لوگ ہیں، اور اس کے مقابلے میں حزب اللہ بھی وہاں پر تھی، روس بھی 7,000 سے اوپر جو ہے نا وہ فوج ہے اس کی جو ہے نا روس کی۔ اسی طرح سے بہت سارے وہاں پر یہ ان کی چوکیاں تھیں اور ان کے اڈے تھے ایرانیوں کے، تو یہ سارے ملتے تو ختم کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے بشار الاسد کے ساتھ بھی بے وفائی کی۔
تو اصل یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کیونکہ یہ صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں اہل تشیع والے، لہذا اصل سے ہی یہ لوگ ناکام اور مسلمان جو ہے نا سنی ہیں ان کے ساتھ ٹکر کھاتے آئے ہیں۔ ہلاکو خان کو، چنگیز خان کو دعوت دینے والا ابن القمی تھا بغداد کے اندر۔ ابن القمی کون تھا؟ شیعہ تھا۔ پھر ٹیپو سلطان کے خلاف انگریز جب آئے تو اس کے میر صادق اور میر جعفر یہ کون تھے؟ شیعہ تھے۔ اور کس کے ساتھ غداری کی؟ ٹیپو سلطان کے ساتھ غداری کی۔ اور ابھی انہوں نے آگے کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، آگے آگے تم رہو، ان کو دیکھ کر فلسطینیوں کو بھی مروایا، حزب اللہ کو بھی تباہ کیا، اور آخر میں آپ دیکھ رہے ہو کہ اس کو بھی چھوڑ کر بھاگ گئے، جو بشار الاسد کو بھی، اس کی بھی مدد نہیں کی۔ تو یہ تو ان لوگوں کی حالت ہے۔ اور دعوے بہت بڑے کرتے تھے، ہم ایسے کر دیں گے، ہم ایسے کر دیں گے، اسرائیل کو اڑا دیں گے، 24 گھنٹے کے اندر اندر ختم کر دیں گے۔ دعوے بہت بڑے بڑے، اور سارا دعوے جھوٹے، سارے جھوٹے دعوے کیے، حتیٰ کہ بشار الاسد کو بھی کچھ نہیں کیا۔ تو یہ کیوں ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کیوں غلطیاں کراتا ہے؟ کیوں یہ جو ہے نا وہ ذلت اور خواری ان کے پڑ رہی ہے؟ وہ صرف اس وجہ سے کہ یہ قرآن مجید کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا شریعت کو نافذ نہیں کرتے۔ یہ آپ یاد رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ یہ سورۃ مائدہ آیت نمبر 44 ہے کہ وہ لوگ کفر کر رہے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ آل عمران میں فرماتا ہے کہ لوگو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ فإن تولوا، اگر تم منہ موڑو گے اللہ کی اطاعت سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرو گے تو فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہ کرنا کفر ہے۔ کفر میرے بھائی قرآن مجید کہتا ہے، یہ میں اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ خبردار ہو جاؤ یہ لوگو، اگر تم سود کھانا اور دینا اور لینا بند نہیں کرتے تو فاذنوا بحرب من اللہ و رسولہ، تو تم اللہ اور رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر رہے ہو۔ اب مجھے بتاؤ، جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرے، جس ممالک میں سودی کاروبار چل رہے ہوں اور بینکیں وغیرہ سارا کام جو ہے نا ان کا چل رہا ہو سود کے اوپر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وہ تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ تو جو اللہ اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے تو وہ پھر جیتے گا کیسے؟ وہاں تو حالات خراب تو ہونے ہی ہیں نا۔ تو یہ قرآن مجید کے جو آیتیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں کو بھلاتا ہے، ان کو خراب کرتا ہے، ان کے حالات جو ہے نا وہ ان سے پھر کنٹرول میں نہیں رہتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اے انسانوں، خشکی میں اور تری میں، پانی کے اندر، یہ ہر جگہ پر فساد ہی فساد ہے۔ کیوں؟ یہ انسانوں کے اعمال کی وجہ سے ہے، انہوں نے اعمال ایسے کیے۔ تو اصل یہ چیز ہے کہ میرے بھائی، جب تک مسلمان ممالک میں جو جھگڑے ہو رہے ہیں اور ان کا اتحاد نہیں ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ فرقہ پرستی ہے۔ فرقہ پرستی بہت بڑی لعنت ہے۔ فرقہ پرستی کو اللہ تعالیٰ نے کفر بھی کہا ہوا ہے۔ فرقہ پرستی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شرک بھی کہا ہوا ہے۔ ولا تکونوا، سورۃ روم اور آیت نمبر 32-33 ہے، ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم۔ اے لوگوں، ان لوگوں میں سے، مشرکین میں سے نہ ہو، یعنی ان لوگوں میں سے نہ ہو جنہوں نے اپنے دین کے اندر فرقے کر ڈالے ہیں۔ دیکھا یہ سورۃ روم آیت نمبر 32 اور 33 یہ کیا بتا رہی ہے؟ یہ بتا رہی ہے کہ فرقہ پرستی شرک ہے۔ تو جس جگہ پر شرک آ جائے، فرقہ پرستی آ جائے، اللہ تعالیٰ کی لعنت آ جائے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اور سود کھا رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ ہو رہا ہے، جو ممالک کر رہے ہیں، تو مجھے بتاؤ وہ پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپس میں لڑاتا بھی ہے۔ تو مسلمان کیوں لڑتے ہیں آپس میں؟ اس کی اصل وجہ وہ یہی ہے، گالیاں دینا۔ جب کوئی بھی بندہ کسی کو گالی دے گا تو لڑائی جھگڑا تو ہونے والی بات ہے۔ تو اہل تشیع کے مذہب میں، دنیا کے اندر یہودیوں میں، نصاریٰ میں، عیسائیوں میں، کسی جگہ پر بھی گالی دینا کسی میں بھی جائز نہیں ہے۔
لیکن اہل تشیع کے اندر تبرہ جو ہے نا وہ فروع دین کے اندر ہے. اور فروع کس کو کہتے ہیں؟ اصل ہے جڑ درخت کی. پھل جو ہے نا، پھل میوہ اور جو کچھ پتے وغیرہ اور شاخیں ہوتی ہیں، یہ سارا کا سارا فروع ہے. تو پھل فروع کے اندر آ جاتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تبرہ اور تولا، اہل بیت کے ساتھ محبت اور تبرہ، ابو بکر، عمر اور عثمان ان کو کافر سمجھنا، ان کے اوپر بیزاری کا اظہار کرنا، ان کے اوپر لعنت ملامت بھیجنا، تو یہ لوگ ثواب سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے، ایمان مکمل نہیں ہے. تو جب تک یہ سارا کا سارا یہ بند نہیں کریں گے، تبرہ، گالیاں دینا بند نہیں کریں گے، تو مسلمان ممالک میں جھگڑے ختم نہیں ہوں گے. جب آپ گالیاں دیں گے تو لڑائی جھگڑا ہوتا رہے گا، کبھی قرم ایجنسی میں اور کبھی پاکستان کے اندر، کبھی مختلف ممالک کے اندر آپ کو یہ جھگڑے سنی شیعہ کے چلتے رہیں گے. تو اصل جو چیز ہے نا، یہ شام کے اندر بھی وہ سنی شیعہ کا ہی جھگڑا آپ سمجھیں کہ پہلے شیعہ تھے، اب جو ہے نا حیات التحریر یا حیات التحریر والے آئے ہیں، ابو محمد جولانی صاحب، وہ جو ہے نا وہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. تو فضل حمدر صاحب کہتے ہیں کہ ایران سنیوں کے لیے جو ہے نا اس نے بہت کچھ کیا ہے، اور حزب اللہ والوں نے بھی سنیوں کے لیے بہت کچھ کیا. تو مجھے بتاؤ، تو سنیوں کے ساتھ تو ظلم کرنے والا تھا بشار الاسد، تو اس کی انہوں نے مدد کی یا سنیوں کی مدد کی؟ ایران کہاں گیا تھا؟ صاحب ظاہر ہے کہ ظالم آدمی جس نے جیل بھر دیے، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو پھانسی کے تختے پہ لٹکایا، اور جبر کے ساتھ حکومت اس نے کی، حتیٰ کہ اس کے فوج جو کہ اس کو ایک ہفتے کا بھی اتنی تنخواہ نہیں دیتا تھا، تو وہ پھر جو انہوں نے بغاوت کر ڈالی، انہوں نے ویلکم کیا اور کوئی رغاوٹ وغیرہ نہیں ڈالی. کیوں کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ اتنی تھوڑی سی تنخواہ دے رہا ہے، اور خود عیاشیاں، خود بڑے بڑے مالات، اوروں کے لیے اور قوانین اور اپنے لیے اور قوانین. تو علویوں کو بڑے بڑے عہدے دیے، اور باقی جو سنیوں کو وہاں پر جو ہے نا خوار کر کے رکھا ہوا تھا. تو آخرکار یہ جبر اور ظلم والی حکومت دیر تک نہیں چلتی، اس لیے پھر انہوں نے جو ہے نا ان کی گورنمنٹ کو جو ہے نا ٹوپل کیا اور انقلاب لائے. تو میرے بھائی، یہ وہاں پر اب جو لوگ آزاد ہو رہے ہیں جیلوں سے، 40 30 اور کچھ عورتیں نکل رہی ہیں، تو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ان کے ساتھ ہیں، کچھ حاملہ عورتیں ہیں جن کو وہاں جیل کی جو ہے نا پولیس ہے وہ ان کو ریپ بھی کرتی رہی. یہ نشانی ہے اس کی، کیونکہ بچے 2 سال 1 سال والے کہاں سے آئے؟ اس کا مطلب وہ ان کے ساتھ پولیس نے بہت ناروا سلوک رکھے، بڑے مظالم ڈالے ہیں سنی لوگوں کے اوپر انہوں نے، اور شیعوں کے بڑی بڑی ترقیاں انہوں نے دی ہیں. تو جب تک سنی شیعہ کہ یہ فرقے موجود ہوں گے میرے بھائیوں، اور صحابہ کرام کو گالیاں، تو اصل جو چیز ہے نا جڑ ہے وہ گالی دینا ہے. جب تک کہ یہ ختم نہیں کریں گے سنیوں کا، تو اس وقت جو ہے نا وہ خیرخواہ ہوگا ایران، جب ایران کے علماء جو خصوصاً اپنے آپ کو آیت اللہ کہتے ہیں، وہ تمام اعلان کر دیں کہ آج کے بعد کوئی بھی شیعہ جو ہے نا تبرہ نہیں کرے گا اصحاب ثلاثہ کے اوپر، خلفائے راشدین کے اوپر کوئی ان کو گالیاں نہیں دے گا، اور جو بھی گالیاں دے گا اور تبرہ کرے گا تو وہ شیعہ نہیں ہے. جب یہ اعلان ہوگا تو پھر ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں فضل حمدر صاحب یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اب یہ انہوں نے خوشیاں منائی ہیں، جو ہے نا حیات التحریر والوں نے دمشق کے اندر لوگوں نے خوشیاں منائی کہ ایک ظالم سے ہماری جان چھٹی ہے. کہنے لگے لیکن آپ دیکھو کہ اسرائیل بھی وہ جولان کی پہاڑیوں وغیرہ پر قبضہ کر کے اندر چلا آیا ہے. کہنے لگا یہ ابو محمد جولانی جو ہے، جو سربراہ ہے، جس نے گورنمنٹ جو نا وہ تختہ الٹایا ہے، وہ کہتا ہے یہ اسرائیل کے خلاف تو بیان نہیں دیتا. کتنا یہ کمزور عقل کا آدمی ہے فضل حمدر صاحب. ابھی وہ اسٹیبل گورنمنٹ ان کی ہوئی نہیں ہے، اللہ کے بندے، اور پہلے ہی وہ جو ہے نا ایک دم اسرائیل کے اوپر اٹیک کر دے اور ان سے لڑے. پہلے تو اس کو اسٹیبل تو ہونے دینا، آپ پہلے ان کو اسٹیبل تو گورنمنٹ کو ہونے دو. تو پھر یہ ہے کہ دوسری یہ ہے کہ وہ اسرائیل یہاں پر زیادہ عرصہ نہیں ٹھہر سکے گا. یہ خدشہ ظاہر کر رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے نا
وہ اندر گھس کے آیا ہے اور وہ جو ہے نا وہ آگے بڑھتا چلا آ رہا ہے، اور یہ ابو محمد جولانی والے اور ہیئت تحریر والے اس کا مقابلہ نہیں کر رہے۔ وہ بھائی دنیا کے اندر اقوام متحدہ میں کوئی بھی ملک جب وہ آگے بڑھے گا نا اپنی ایک بارڈر سے، تو کوئی بھی اس کو تسلیم نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، جلد بازی میں وہ بے وقوفی کے اندر وہ جو ہے نا نیتن یاہو اپنی فوجیں تو آگے بھیج رہا ہے، لیکن یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ یہ طویل عرصے تک یہ وہاں پر قائم نہیں رہ سکیں گے۔ کیوں؟ کہ کوئی بھی ملک ان کا ساتھ نہیں دے گا۔ ہر ایک یہی کہے گا آپ اپنے بارڈر پر واپس چلے جائیں، یہ آپ نے زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے، ان کی مجبوری سے آپ نے ناجائز فائدہ اٹھایا ہوا ہے۔ تو نیتن یاہو کم عقل آدمی ہے، تو اس کے ساتھ دنیا والے ساتھ نہیں دیں گے۔ لیکن ابھی وہ خوش ہے اسرائیل وغیرہ کہ ہم جولان کی پہاڑیوں پر بھی قبضہ کیا ہوا ہے اور آگے بھی بڑھ رہے ہیں، شام کے اندر شام کے علاقوں بھی قبضہ کیا ہوا ہے۔ لیکن آپ یہ یاد رکھیں کوئی بھی ملک اقوام متحدہ وغیرہ ان کا ساتھ نہیں دے گا، اور انشاءاللہ اس کو پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ لیکن پہلے ان کو اسٹیبل تو ہونے دیں نا۔ عجیب معاملہ ہے کہ جب اسلام نہیں تھا تو وہ اس کو اچھا سمجھ رہا تھا، جب ابو محمد جولانی نے یہ کہا کہ ہم اسلامک اسٹیٹ بنائیں گے یہ شام کے اندر، تو وہ اس کو تکفیری کہہ رہا ہے۔ یہ ہے جو ہے نا فضل ہمدرد صاحب کا عقیدہ، اسلام لاؤ تو تم تکفیری ہو، اور جو انہوں نے اسلام نہیں لایا تو وہ ان کے نزدیک شیعہ تھے تو وہ اچھے لوگ تھے۔ ایران اچھا آدمی ہے، وہاں تو اسلام نہیں ہے، ہاتھ نہیں کاٹا جاتا زانیوں کو سر عام لوگوں کے مجمع میں، وہاں پر تو کوڑے تو نہیں مارے جاتے، سود تو ختم ہے ہی نہیں۔ ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں جہاں اسلام نہیں ہے، اور وہ شخص جو کہتا ہے میں اسلام کو لاؤں گا وہ اس کو تکفیری کہتا ہے، اور وہ ان کو تکفیری نہیں کہتا اوروں کو جو اسلام کا نام نہیں لیتے، جنہوں نے مظالم ڈالے سنیوں کے اوپر، تو جو سنیوں کے اوپر ظلم ڈالے ان کے نزدیک وہ اچھے ہیں، اور جو آزاد اب ہوئے ہیں تو وہ ان کو برا سمجھ رہا ہے۔ اتنے مظالم کاٹنے کے بعد 54 سال کے بعد جو لوگ آزاد ہوئے ہیں وہ ان کو برا سمجھ رہا ہے۔ یہ حالت ہے فضل ہمدرد صاحب کی۔ تو مجھے بتاؤ فضل ہمدرد صاحب اگر وہ سنیوں کا خیر خواہ تھا تو پاکستان کی کتنی مرتبہ اس نے مدد کی ہے جنگوں میں، 1965 اور 1971 کی جنگ میں کتنی مدد کی تھی اس نے۔ وہ تو ہندوستان کا ہمدرد ہے پاکستان کے مقابلے میں۔ تو یہ باتیں ہیں کچھ میرے بھائی۔ تو اصل یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر مسلمان قوت اس وقت پکڑیں گے جب ان کے اندر آپس میں لڑائی ختم ہو، اور لڑائی کب ختم ہوگی؟ جب آپ جو ہے نا ابو بکر عمر صحابہ کرام کو گالیاں دینا بند کر دیں، کافر کہنا بند کر دیں۔ یہ ساری جو ہے نا برائی کی جڑ، ساری برائی کی جڑ وہ اللہ جاری اینڈ اس کی کمپنی ہے جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں۔ اور پھر جب وہ کوئی بندہ برداشت نہ کرے، صحابہ سے محبت کا ثبوت دے دے اور لڑائی کرے، تو پھر وہ اس کو جو ہے نا تکفیر کہتے ہیں اور گالیاں بھی دیتے ہیں۔ یعنی کہ یہ گالیاں دیں تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی بدلہ لے ان سے تو پھر وہ کہتے ہیں وہ بڑے ظالم ہیں۔ آپ خود اس کو گالی دے کر دیکھو نا تو کس طرح سے وہ آپ کو جواب دے گا۔ آپ اللہ یاری کو گالی دے کوئی بندہ تو وہ اس کو بھی گالی دے گا، لیکن وہ کہتے ہیں ہم گالیاں دیں تو کوئی ہمیں جواب نہ دے۔ صحابہ کرام کو کافر بدعتی پتہ نہیں کیا کیا نعوذ باللہ منہ وہ کہتا رہتا ہے۔ تو جب تک اس طرح کے لوگ ہوں گے شیعوں کے اندر، صحابہ کو گالیاں دینے والے، اور یہ ان کے اندر ایک دین کے اندر یہ چیز تبرہ نام سے ایک داخل ہے، تب تک مسلمانوں کے اندر امن نہیں آئے گا۔ امن کو بد امنی کی جو جڑ ہے نا، بد امنی کی جو جڑ ہے وہ تبرہ اور تولا ہے، وہ اہل تشیع کی وجہ سے ہے۔ جب تک یہ رہیں گے اس طرح کے عقائد کے لوگ رہیں گے، تبرہ اور تولا کرنے والے لوگ، صحابہ کو گالیاں دینے اور کافر سمجھنے والے لوگ، تو آپ سمجھیں مسلمانوں کے ممالک میں کبھی بھی امن نہیں آئے گا۔ ایک ہی حل ہے کہ وہ توبہ طائب کریں، اور ایران کا کام ہے کہ ان لوگوں کو کہے کہ ورنہ ہم تمہیں جو ہے نا، بلکہ ان کو نکالے وہاں سے اپنے ملک سے بھی، اور پابندی لگائے، اور اعلان بھی کریں وہاں پہ آیت اللہ کہ ہم اعلان کرتے ہیں تبرہ جو ہے نا وہ ختم کرو۔ ہاں آپ شیعوں کو جو ہے نا تبلیغ کرنے کا حق ہے، لیکن گالیاں دینے کا حق نہیں ہے۔ تو بس یہ شام کے بارے میں کچھ
یہی چیزیں عرض کرنی تھی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ۔